إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، صدقہ و زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ و زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا اور کم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ آدمی کو بظاہر مال میں کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے راستوں سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ، کہ 3 باتیں ہیں جن کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کسی بندے پر ظلم ہوا اور اس نے صبر کر لیا تو ضرور اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت بڑھائے گا۔ نمبر 3، جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے لیے بھیک کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اس کے اوپر فقر و تنگدستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سامعین اکرام، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اگر آپ کوئی بات بغیر قسم کے کہیں تب بھی وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہاں تو آپ قسم کھا کر اپنی بات کو اور بھی زیادہ مؤکد فرمایا۔ لہٰذا مال دیکھنے میں اگر کم بھی نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دیں گے، یا پھر دوسرے ذریعے سے اس کا نعم البدل عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل کی طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا، اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے باغ کی طرف کر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا، تو تم ذرا یہ بتاؤ کہ تم اس باغ میں کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے۔ سنو، اس باغ میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اہل عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ کی ضرورت میں لگا دیتا ہوں۔ وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں 1/3 مال لگاتا ہے اس کی برکت ہے، جس کی وجہ سے باغ سے یہ آواز آئی کہ اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ تو سامعین اکرام، دیکھ لیجئے کہ صرف 1/3 آمدنی کا خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے باغ کو پرورش اور دوبارہ پھل لانے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صدقہ و زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بالکل درست ہے۔
سامعین اکرام، زکوٰۃ و صدقات سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات کے فوائد و برکات میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے 70 بلائیں دور ہوتی ہیں، جن میں کم سے کم درجہ جذام کی اور برص کی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ سامعین کرام، زکوٰۃ و صدقات کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو محفوظ کر لو، اور اسی طرح صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے بلاؤں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقے سے بیماریوں کا علاج کرو، کہ صدقہ آبرو ریزیوں کو بھی ہٹاتا ہے اور بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے۔ اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صدقے کی کثرت سے بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اللہ کے بہت سے بندوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ سب تو دنیا کے فائدے ہوئے۔ زکوٰۃ و صدقات کے اخروی فائدے بھی ہیں، اور اصل میں یہی فائدے ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو اخروی فوائد کا صرف خلاصہ بتاتا ہوں، تفصیل سے بتاؤں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو سنیے کہ زکوٰۃ و صدقات کے اخروی فوائد اور منافع 7 ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ و صدقات میں 1 روپیہ خرچ کیجئے اور 700 گنا تک اجر پائیے، اور اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو اور بھی اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، زکوٰۃ و صدقات میں خرچ کرنا ایسا ہے گویا کہ بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رکھا ہے، جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت ہوگا۔ نمبر 4، زکوٰۃ و صدقات کی ایک کھجور یعنی معمولی حصہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی کھجور اللہ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص صدقات و زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازہ باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا، جس سے اور کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا۔ نمبر 6، 7 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ صدقہ قیامت کے دن انسان پر سائبان کی طرح ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ سب آخرت کے فوائد ہیں۔ اس سے آپ کو زکوٰۃ و صدقات کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کے کس قدر فوائد و ثمرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت دیا ہے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو تو ایسے شخص کو نفلی صدقات وغیرہ کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔